رہی تھی، جب ساری کائنات مصطفیٰ کی پیدائش کی خوشی منا رہی تھی، تو اسی ملعون کو دیکھا، وہ ایک پہاڑ کی غار میں جا کر رونا شروع کر دیا۔ پوچھنے والے نے اس کے پاس جا کر پوچھا، اے پیارے تو کیوں روتا ہے؟ تو کس وجہ سے رو رہا ہے؟ کس لیے تو رو رہا ہے؟ تو اسی شیطان نے جواب دیا، میں کسی اور وجہ سے نہیں رو رہا، کسی اور کے لیے نہیں رو رہا، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں، آج مصطفیٰ پیدا ہو گیا ہے، آج وہ نبی پیدا ہو گیا ہے جن میں نے شرابیوں کو شراب کے اڈے تک پہنچایا تھا، ان کو روکنے والا آمنہ کا لال پیدا ہو گیا ہے، جن زانیوں کو میں نے زنا کے اڈے تک پہنچایا تھا، ان کو روکنے والا آمنہ کا لال پیدا ہو گیا ہے، اور جن میں نے جوہاریوں کو جوئے کے اڈے تک پہنچایا تھا، ان کو روکنے والا مصطفیٰ پیدا ہو گیا۔ تو پوچھا تو کیوں رویا؟ تو اسی شیطان نے کہا، جب مجھے جنت سے نکالا گیا تو کسی اور کے نام کے وسیلے سے نہیں، اسی محمد کے نام کے وسیلے سے۔ سبحان اللہ، مرحبا، اسی نور محمدی کی وجہ سے نکالا گیا۔ پوچھا کیوں اس نور محمدی کی وجہ سے نکالا گیا؟ تو بتایا آدم کو میں نے انسان سمجھا، آدم کو میں نے مٹی کا پتلا سمجھا، جب میں نے مٹی کا پتلا آدم کو سمجھا تو میں نے کہا اس کو میں سجدہ نہیں کروں گا، مگر رب کی طرف سے حکم ہوا کر دے، میں نے کہا نہیں کروں گا، مگر میں نے نہیں دیکھا تھا اس کی پیشانی میں نور محمدی تھا، سبحان یہ نہیں کہا تھا آدم کو سجدہ کر، کہا تھا نور محمدی کا ادب کر، اس کی وجہ سے میں نکال دیا گیا، آج اسی لیے رو رہا ہوں، آج وہی نور محمدی ظاہر ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعیم الدین مراد آبادی بولے، نثار تیری، نثار تیری، چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آقا کا ذکر یاد سنانے کے لیے دل اور گردہ ہونا چاہیے، وجہ یہ کہ دیکھو ذکر سب سناتے ہیں، یہاں پہ ذکر سب سناتے ہیں، مگر اللہ رب العزت جو ذکر ہمیشہ سناتا ہے اور سفر کرتا ہے، آتا جاتا ہے، رب خود بخود اپنے محبوب کے صدقے اس کو قوت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کی طاقت کو بیچارے نہیں پہچان سکتے، کیوں؟ اس کا آج یہاں پر، کل وہاں پر، پرسوں وہاں پر، خود رب اس کو عطا فرماتا ہے، کیوں؟ مصطفیٰ کے ذکر کے صدقے فرماتا ہے۔ اگر مصطفیٰ کا ہم ذکر اپنے دل اور ذہن اور اس پر عمل کرتے ہوئے کریں گے تو اللہ کی قسم میرا دل کہتا ہے ہماری دنیا میں بھی انقلاب آ جائے گا، آخرت میں بھی انقلاب آ جائے گا۔ اب کیا انقلاب آئے گا؟ وہ انقلاب آ جائے گا، نیکی کریں گے زمین پر کھڑے کھڑے، مصطفیٰ کا نام لیں گے زمین پر کھڑے کھڑے، مصطفیٰ کی سنت پر عمل کریں گے زمین پر کھڑے کھڑے۔ اگر کھڑے ہو کر کھانا ہم نہیں کھائے، بیٹھ کر کھانا ہم شروع کر دے، یہ بھی مصطفیٰ کی سنت پر عمل ہو گیا۔ کھڑے ہو کر پانی ہم نہیں پیے، بیٹھ کر پانی پینا ہم شروع کر دے، یہ بھی مصطفیٰ کی سنت پر عمل ہو گیا۔ اور جو مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتا ہے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے، اور جس کے دونوں جہان کامیاب ہو گئے اس کا مقام کچھ اعلیٰ ہوا کرتا ہے، اعلیٰ۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے آج ہم اور تم یہاں پر ہٹے ہوئے کی سرزمین پر بیٹھے، یہ مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور مصطفیٰ کا ذکر کس نے نہیں کیا؟ مصطفیٰ کا ذکر فرشتوں نے بھی کیا، مصطفیٰ کا ذکر حوروں نے بھی کیا، مصطفیٰ کا ذکر ملائکہ نے بھی کیا، ساری کائنات نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، اور یہاں تک کہ مصطفیٰ کا ذکر خود رب کے قرآن
قرآن نے کیا، یہاں تک کہ مصطفیٰ کا ذکر کائنات کی ہر چیز میں کیا، مصطفیٰ کا ذکر کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے۔ جب مصطفیٰ کا ذکر ہر چیز کر رہی ہے تو آج ہم اور تم بھی مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور اس ذکر کو لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کے نام پر اپنا پیسہ خرچ کرتے ہو، مصطفیٰ کے نام پر، مصطفیٰ کے جب تم جلوس نکالتے ہو تو اس پیسے کو برباد کرتے ہو۔ ان ظالموں سے کہہ دو ظالم سوچ، یہ تیرے باپ کا طریقہ نہیں، مصطفیٰ کے جانثار حضرت ابوبکر صدیق کا طریقہ ہے۔ ابوبکر صدیق نے کہا جو شخص، کوئی بھی شخص مصطفیٰ کے جلوس میں اگر ایک درہم، ایک روپیہ بھی خرچ کرتا ہے تو وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یار کتنی بڑی بات کہی، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا، یہ کسی اور نے نہیں، اسی نبی کے جانثار، سبحان اللہ، نبی کے جانثار ابوبکر صدیق، جس ابوبکر صدیق کے بارے میں مصطفیٰ نے کہا ابوبکر جنتی ہے، جنتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ نے جنتی ہونے کی دی۔ وہی ابوبکر کہتا ہے اگر کوئی ایک روپیہ مصطفیٰ کے جلوس میں خرچ کرتا ہے اور اپنے پیسے سے اگر کوئی اپنے گھر میں لائٹنگ کرتا ہے تو وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، جنت میں۔ اب یہ کس نے کہا؟ ابوبکر نے۔ اب پیارے جنت ہم کو کتنی سستی مل گئی۔